آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز پاکستان کی آواز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ فضا۔ آج ہم آئے ہیں اس احمد رضا کے گھر پہ جہاں سے وہ لاپتہ ہوا تھا کہ وہ کہاں اور کب کیسے غائب ہوا ہے، لاپتہ ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کب سے لاپتہ ہے احمد رضا؟ 17 تاریخ سے۔ 17 تاریخ جی۔ سے کیا ہوا؟ ادھر میں بیٹی کے گھر آئی تھی، ڈلیوری تھی نا بیٹی کی۔ 15 تاریخ کو میں آئی تھی، 16 کو مطلب اس کا بیبی ہوا تھا۔ 17 تاریخ کو ادھر باہر کھیل رہا تھا میرا بچہ، پیچھے گلی میں پڑوسی ہیں میرے یہ داماد لوگوں کے، تو ان کے ساتھ نا لڑائی ہوئی تھی، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، ان کو کسی بات کی غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے بہت مارا تھا، بہت پیٹا تھا اس کو۔ پھر یہ گلی میں بھی آ گئے تھے سارے اکٹھے ہو کے، میرے داماد کی اور ان کی اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی تھی، منہ ماری ہو گئی تھی۔ میرے داماد نے بولا بھائی یہ بچہ تم لوگ غلط الزام لگا رہی ہو، بچہ ایسا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، تھوڑا دماغی توازن اس کا صحیح نہیں ہے، لیکن بالکل یہ تم لوگ غلط بات کر رہے ہو۔ اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو وہ دھمکی دے کے گئے تھے کہ اب اس کو باہر نکالو، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ دیکھو ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم لوگوں کو شک تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نا، اب یقین ہو گیا ہے کہ ان کی کوئی حرکت ہے، انہوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کی حرکتیں کچھ؟ بیٹا تو دھمکی دے کے گئے تھے نا، دھمکی دے کے گئے تھے، بعد میں ہم لوگ ان کے گھر بھی گئے تھے۔ میں، میری دوسری بیٹی کالا پل پہ رہتی ہے وہ، میں اور میرا داماد، انہوں نے گھر چینج کر لیا تھا، ابھی پہلے اس گلی میں رہتے تھے، اب اس سے پچھلی گلی میں گھر لے لیا ہے۔ تو وہاں ہم لوگ گئے تھے رات کے ٹائم، تو وہ حرکتیں ایسی کر رہے تھے نا چوروں والی۔ پہلے ایک آدمی نکلا، اس نے دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا۔ اندر جانے نہیں دے رہے تھے، بات نہیں کرنے دے رہے تھے، گفتگو نہیں کرنے دے رہے تھے، ہاں مطلب ایسے چوروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے، عجیب عجیب۔ پھر انہوں نے کسی کو بھیجا، ان کی عورتیں کسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب میں بائک پہ بیٹھ رہی ہوں بیٹے کے ساتھ، یہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے جو، اس کے ساتھ میں بائک پہ بیٹھ رہی تھی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ عورتیں وہاں سے وہ پوچھ رہی تھی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تو آدمی ان کو بولا چپ چپ خاموش رہو، گھر رہو گھر رہو، ایسے چپ 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 کا اشارہ کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ جب ان کے دل میں چور نہیں تھا تو وہ ان کو خاموش کیوں کرا رہے تھے؟ بولتے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کھڑا ہو گیا، کوئی وہاں کھڑا ہو گیا، 3-4 آدمی باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ حرکتیں ایسی کر رہے تھے نا، پہلے شک تھا، اب مجھے یقین ہے، کیونکہ میرا بیٹا پچھلے سال بھی گم ہوا تھا، 12ویں دن مل گیا تھا، 12ویں دن مل گیا تھا، حیدرآباد سے ملا تھا۔ وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیسے گیا، اللہ نے کیسے ہیلا وسیلہ بنایا، جس طرح بھی ملا 12ویں دن مل گیا تھا۔ اب 1 مہینہ 11-12 دن ہو رہے ہیں، ابھی تک بچے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ہر جگہ پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کوئی بچے کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ کہ نہیں ہوتی زندگی ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جب ٹینشنیں اور پریشانیاں ہاتھ سے بڑھ جاتی ہیں نا تو پھر یہ بندہ قدم اٹھاتا ہے۔ یقین مانو بیٹا، تم کہو گی شاید آنٹی ابھی رو رہی ہے، میں ماں ہوں، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات میں جاگتی ہوں، پوچھو میرے بچے گواہ ہیں اس بات کے، پوری رات جاگتی ہوں، پورا دن ایسے ان لوگوں کی طرح آ کے پھاڑ کے بیٹھی رہتی ہوں، نیند جیسے روٹ گئی ہے مجھ سے، مجھے 24 گھنٹے اپنے بچے کا خیال رہتا ہے، اسے میں چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ آپ خود سوچو، آپ بھی عورت تو بچی ہو کر کو، آپ بھی بنو کی ماں، خود اپنے دل سے احساس کر کے سوچو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں شور مچاؤں، داڑے مار کے روؤں، دنیا کو دکھاؤں، وہ دکھ ہے، وہ تو میرے دل میں ہے نا میرا بچہ، میرا دل تو اندر سے ہر وقت پھٹا رہتا ہے نا، میں کیا کروں؟ آپ روئے نہیں، آپ صبر رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، میں نہیں روتی، میں خوش رہتی ہوں، چپ رہتی ہوں، ماں ہوں نا، کسی کسی وقت دل باہر آتا ہے نا، کسی کے سامنے نہیں روتی، چپ کر کے، کہ میرا صحیح کہ نہیں ہے، کسی کسی وقت یقین کرو، کسی وقت میرے دل میں یہ بیٹا خیال آتا ہے، رحم آتا ہے، سو خیال آتا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، پہلے 12ویں دن مل گیا تھا، ابھی 1 مہینہ 10 یا 11-12 دن ہو رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا۔ آپ خود سوچو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اب میں شور شرابہ کر کے دکھ سناؤں لوگوں کو، جو ہے وہ تو اندر دل میں ہے نا میرے۔ گولی تھی 15 تاریخ کو آئے تھے اور 17 کو وہاں سے غائب ہو گئے تھے شام کو۔ کس وجہ سے آئے تھے؟ وہ ڈلیوری کے مسئلے میں آئے تھے، بچہ ہونے والا تھا میرا، اسی وجہ سے امی کے ساتھ آئے تھے وہ ادھر۔ جی پہلے باہر جاتے تھے، واپسی آ جاتے تھے، اس دن نکلے، لڑائی بھی ہوئی تھی ان کی، کسی کے ساتھ مارا تھا کسی نے ان کو، باہر کھڈا ہوا تھا، پتہ نہیں بچوں کی وجہ سے کیا ہے کیا نہیں تھا،
मारा था उसको आदमियों ने, बहुत सारे आदमियों ने, औरतों ने यहाँ पे भी आए थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके ऊपर उल्टा सीधा ना कि इसने ये किया। उसका तो बच्चों वाला दिमाग है, वो क्या कर सकता है। मेरी खुद इतनी सी बेटी है, उसके साथ खेलता है वो, सही है। तो वो लोग वापसी चले गए, धमकी दे के गए, अभी ये बाहर निकलेगा तो हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। मेरी छोटी सिस्टर को बोल के गए, हमारे सामने बोल के गए, हम भी सुन रहे थे, मारेंगे पीटेंगे उसको, ये करेंगे, इसको भी बाहर नहीं निकालना, इसने ऐसा किया छोड़ेंगे नहीं हम इसको। वो तो बिल्कुल, उसको क्या छोड़ेंगे, उसको तो अपना ही होश नहीं है। हाँ, मारा पीटा, वो बाहर चला गया, उसके बाद बाहर निकला, फिर वापसी भी नहीं आया। वहाँ गए, उन लोगों ने बोला हमें पता ही नहीं, हम कुरान उठा रहे हैं, ये है वो है। फिर अभी तक कोई लापता, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। हम लोग खुद परेशान हैं। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि अहमद रज़ा यहाँ पर आया था? हाँ आया था, हमारी डिलीवरी हो रही थी घर वाली की ना, तो उनमें सास को बुलाया था, आए थे हमारे पास। 16 तारीख को आया है, 17 तारीख को गुम हो गया था, किसी के साथ फटा हुआ था, इधर अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो। फिर हमने तो बोला भाई ये तो अजीब अजीब वो बातें कर रहे थे ना, हमने उनसे भी गुफ्तगू की। फिर तकरीबन खाना खा के तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है, निकला है घर से, तो फिर बाहर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। उसके लिए परेशान है बहुत सारे घर वाले। एक तो हमारी सास है, वो तो पूरी रात बैठी होती है, बेटे के अभी जवान बेटा है, चलो बंदा मर जाता है वो अलग बात होती है, एक दुख होता है। जिंदा का तो आपको भी पता है, जिंदा चीज़ है। हाँ, हमने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की है, बड़ा अब तक कोई सुराग नहीं मिला है उसका। नहीं, फर्स्ट मर्तबा वो भी हमारे को मिले हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये काम उनका हो सकता है? यार जो धमकी दे के गए, उसके बाद हम थाने में क्या है, थाने अल-फलाह में गए थे कोरंगी में ना, वहाँ रिपोर्ट करवाई है। वहाँ से फिर उनको उठवाया, एक भाई आया था उनका, लेके गई वो। तो उसके बाद जो ना उन लोगों ने बोला भाई हम बैठ के आपसे पंचायत करेंगे, थाने वालों को ये बोल के शनाख्ती कार्ड जमा करवा के वहाँ से बोला कि भाई हम दूसरे दिन बैठेंगे पंचायत करेंगे। अभी तक तो उनका कोई भी पता नहीं है, उल्टा ससुर जा रहा है दिन रात उनके लिए पीछे, तो कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा। इसका क्या मकसद है? नहीं, कोई पता नहीं है अभी तक। हाँ, पता नहीं चल कहाँ नहीं है। यानी कि आपको सरकारी एहलकारों से कोई उम्मीद नहीं है? अभी उम्मीद तो है, अभी वो हमारे लिए ही है, गवर्नमेंट का काम ही हमारा आवाम का है, खिदमत करना है, वो भी हमारे लिए बैठे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उनकी भी मसरूफ़ात हैं, आगे पीछे हज़ारे मसले हैं उनके भी। अल्लाह खैर करेगा। हमारी भी उनकी अपील है कि हमारी मदद की जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और हमारी एंकर फिजा अली वो भी मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को हैंडल किया और इस प्रोग्राम को बनाया भी। और अहमद रज़ा की वालदा से बात हुई, इनकी बहन से बात हुई और उनकी बहनों से बात हुई। एक बात सामने आई है, वो बात ये है कि अहमद रज़ा का किसी से यहाँ पर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोपहर को उस झगड़े को निपटाया, मगर उन्होंने धमकी दी कि अगर अहमद रज़ा में दोबारा यहाँ नज़र आया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसी रात से अहमद रज़ा लापता है। लिहाजा कानून को उन लोगों से सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और DIG सिंध से, SHO SSP से, SSP कोरंगी और SHO KIA से अपील है, रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का साथ दें, इनको इंसाफ दिलाएं और अहमद रज़ा को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं हम अपने और वर्किंग की तरफ। कैमरामैन कासिम कुरैशी के साथ मैं कबीर हुसैन, मिशन न्यूज़।